السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طریق حج، سفر حج کے آداب و کیفیت۔ آخری استلام نبی کے بعد پھر سعی کی طرف روانہ ہو، جیسا کہ آپ پہلے ویڈیو میں استلام کے متعلق سما فرما چکے ہیں۔ طواف زیارت سے پہلے سعی کرنا چاہیں تو پھر اس کی طرف روانہ ہو۔ بہتر ہے کہ باب الصفا سے نکلیں، اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو پھر کسی اور دروازے سے بھی آپ نکل سکتے ہیں، لیکن وہاں سے باب الصفا سے پھر صفا جو پہاڑ ہے وہ قریب ہے، تو پھر نکلتے وقت بایاں پاؤں باہر رکھے مسجد حرام سے، جیسا کہ ہر مسجد میں اسی طرح سنت ہے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک، یہ پڑھے نکلیں اور صفا پر پہنچ جائیں۔ صفا پر ایڑی لگنا بھی کافی ہے، لیکن اوپر تک چڑھنا سنت ہے۔ پھر وہاں سے آپ بیت اللہ شریف کی زیارت کریں تو یہ پھر کمال سنت ہے۔ دعائیں مانگیں، تکبیر ہے، تحلیل ہے، دعائیں کریں، پھر نیت باندھیں۔ اللہم انی ارید ان اسعی بین الصفا والمروۃ سعی الحج 7 اشواط بوجہ الکریم فیسر لی وتقبل منی۔ اگر کوئی عمرہ کر رہا ہے تو پھر وہ سعی الحج کی جگہ پہ سعی العمرہ کہے۔ بہرحال صفا سے سعی کو شروع کرنا یہ واجب ہے۔ پھر وہاں سے آرام سے اترے، 5 منٹ تک دعا کرتے وقت یوں ہاتھ اوپر کرے کندھوں تک۔ بعض لوگ نادان یوں کرتے ہیں، 3 بار بھی کرتے ہیں، اس طرح نہیں کریں، یوں کریں۔ پھر آرام سے صفا سے معمول رفتار سے روانہ ہو، دعائیں پڑھتے جائے، اور تکبیر ہے، تحلیل ہے، تکبیر 3 بار، تحمید ہے، درود شریف پڑھتے رہے۔ پھر آرام سے تلبی پڑھے، یہ دعا پڑھے، بہتر ہے اللہم استعملنی بسنت نبیک صلی اللہ علیہ وسلم وتوفنی علی ملتہ وَإِذْنِ مِن مُضِلَّاتِ الْفِتَنِ بِرَحْمَتِكَ یا ارحم الراحمین۔ پھر 2 ستون آتے ہیں سبز میلن اخضر ہیں، وہاں پہ لائٹ بھی ہے، پٹی بھی ہیں، وہاں میں پھر دوڑے تیزی سے، پھر دوڑے، اس میں آپ دعا مانگتا جائے، اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا مجیب الدعوات، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ اس سبز پٹی میں دعا مانگے تو بہتر ہے۔ بہرحال کوئی بھی دعا یاد ہو مانگتا رہے، جو یاد ہو، محبت سے، دل سے، غفلت نہ ہو۔ اس صفا مروہ کے اس سعی میں درمیان میں رب اغفر ورحمت وتجاوز عما تعلم انک انت العز والاکرم، وہ دعا پڑھتا جائے۔ پھر آرام سے نکل کر اس سفر کو طے کر کے پھر مروہ پہاڑی پر چڑھے اوپر، پھر وہاں پر بھی اسی طرح ہاتھ اوپر کر کے کعبۃ اللہ بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے دعائیں کرے، تکبیر ہے، تحلیل ہے، وہاں پہ بھی تھوڑا وقفہ کرے، دعائیں کرے۔ یہ ایک چکر پورا ہو گیا صفا سے مروہ تک۔ پھر دعا کر کے پھر صفا کی طرف روانہ ہو، وہاں پہ بھی درمیان میں 2 سبز جو رنگ کے جو پٹیاں ہیں، جو نشان ہے، وہاں پہ ستون ہے، وہاں سے پھر تیزی سے دوڑے، پھر صفا پر پہنچے، پھر وہاں پہ دعائیں، استغفار ہے، تکبیر ہے، تحلیل ہے، پھر وہاں تھوڑا وقفہ کرے، وہاں سے پھر بیت اللہ شریف کی زیارت ہو سکے کرے۔ پھر یہ 2 ہو گئے، پھر واپسی میں پھر مروہ پہ آئے، پھر وہاں دعا مانگے، پھر واپس آئے صفا پہ، پھر مروہ پہ، وہاں پہ صفا سے شروع کرے گا، مروہ پھر صفا، 2 پھر مروہ پھر صفا، 4 پھر مروہ پھر صفا، 6 پھر مروہ پہ اپنا آخری پورا کرے گا۔ تو حج افراد ہے تو اب ان کی کیونکہ حج کے معاملات باقی ہیں تو احرام نہیں اتارے گا، اپنے بال کوئی اس کو نہیں تراشے گا، نہیں منڈائے گا، کوئی سلی ہوئی کپڑا، خلاف ورزی کی صورت میں پھر دم ہے، پھر جرمانہ ہے، تو پھر انتظار کرے گا۔ 7
ذی الحج تک، خطبہ تک، تو پھر ان کے بعد حج کے مسائل شروع ہیں، تو پھر وہاں پہ کوئی بھی چیز نہیں کرے گا جب تک آخری حج کے اراکین ختم ہوں، پھر یہ احرام میں ہی رہے گا۔ جہاں پہ عمرہ ان کو کرنا نہیں ہے حج مکے میں قیام کے دوران، پھر طواف کر سکتا ہے نفلی، بہتر وہی آفاقی کے لیے مکی اگر قرآن کی تلاوت کریں اور نماز پڑھیں تو بہتر ہے، لیکن اس کے لیے بہتر طواف ہے ادب سے، محبت سے، لیکن محبت سے صرف تلبی نہ پڑھے طواف کے دوران، ویسے تلبی پڑھ سکتا ہے، ہر موقع پر پڑھنا چاہیے، درود شریف پڑھنا چاہیے، محبت سے یہاں قیام کریں، 7 خطبہ سننے، اس کے بعد 8 انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں بیان کریں گے۔ وہاں پہ اپنا زندگی گزاریں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، غفلت سے اپنے آپ کو بچائے، جب بھی وہاں پہ حرم میں زندگی گزارے، ہوٹلوں سے واپسی ہو وہاں پہ کوشش کرے کہ مسجد حرام کے اندر رہے، جب مسجد حرام کے اندر داخل ہو تو پھر نیت اطلاف کا کرے، نیت کے اطلاف کے لیے چاہے ایک ساتھ ہو، ہر مسجد میں کرنا چاہیے، یہاں پہ تو اولا بہتر ہے تو وہاں پہنچ کر طواف کرے، اگر طواف میں تھکاوٹ ہو، تکلیف ہو تو پھر کعبۃ اللہ شریف کی بیٹھ کر زیارت کرے۔ بیت اللہ شریف وہ جگہ ہے جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کا طواف کیا ہے، تو یہ ان کی ہم سب کا قبلہ ہے، حضور بھی اس کی طرف رخ کرتے تھے، یہ ان کی فضیلت اور شان مبارک ہے، وہاں بیٹھ کر ان کی زیارت کرنا بیت اللہ شریف کی، یہ بھی عبادت ہے۔ تو پھر وہاں پہ جو حتیم ہے، حتیم بھی بیت اللہ شریف کا حصہ ہے، وہاں اگر موقع ملے، آج کل ہجوم میں رش ہے تو وہ اندر اس کے بیٹھ جائے، جو دیوار بنی ہوئی ہے، اگر بیت اللہ شریف کے بالکل اندر کسی بہانے سے آدمی کسی سبب سے ذریعے سے جا سکتا ہے تو اندر بھی جا کر اللہ کی عبادت کرے۔ تو میری جان، میرے دوست عزیز، درود شریف سے، استغفار سے، تکبیر تحلیل سے، تحمید سے، وہاں پہ محبت پیار سے، ہمت ہو، طواف سے، نوافل سے، اللہ تعالیٰ کی اس کا جو گھر ہے بیت اللہ شریف کی زیارت کرنے سے اپنا وقت گزارے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ 7 ذی الحجہ آئے گا، اس کے بعد 8 ذی الحجہ ہے، انشاءاللہ 8 ذی الحجہ کا بیان ہم اپنے اگلے ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اللہ سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے، اس فقیر کو آپ کو دعا کریں اللہ نصیب کرے، اگر آپ کا جانا ہو اس مسکین کو اپنے دعا میں یاد رکھے۔ والسلام، خدا حافظ، اللہ